انڈیا کے پاس بھی F-16 کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، مگر انہوں نے کبھی مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں پہ یا جو دہشت گرد جن کو وہ کہتے ہیں ان پہ کبھی اس طرح کے ہتھیار اور F-16 کے جو طیارے تھے وہ یوز نہیں کیے، جبکہ پاکستان کے اندر جو F-16 ہے ہم ان کو یوز کر رہے ہیں وزیرستان میں اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے۔ راج صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اندر؟ ڈونٹ یو تھنک کہ مطلب یہ عوام دیکھیے اتنی بڑی قومی ذمہ داری ایئر فورس پہ نہ ڈالیں. ایئر فورس از اے ٹول, از اے فورس that the government of Pakistan will use either internally or against external threat. ایئر فورس پاکستان میں unlike India has been used. پہلے ٹرائبل ایریا میں فقیر آف ایپی کے خلاف ہوا جب جنہوں نے بغاوت کی تھی. جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ اپنی عوام کے اوپر گورنمنٹ ہیز ٹو انہی کے پیسوں سے حاصل کی ہوئی تیار ہیں بمباری کریں. I have been part of that force. سب ٹو another authority. جب وہ اتھارٹی آرڈر کرے گی تو ہمارے لوگ کرتے رہے. ہماری ایئر فورس نے ریفیوز بھی کیا ہے. جب 71 میں پلٹن میدان پہ بامبنگ کرنے کے لیے یحییٰ خان نے کہا تھا, ہمارے ایئر فورس کمانڈر نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا he lost his job but he refused. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. کیا ہمیں فورس کیا جا سکتا ہے کہ یہ F-16 جو ہمیں ملے ہیں, کیونکہ ان کے جو ایئر فورس چیف ہے, ان کی جو پیٹریشن ہے, جو ان کی ایمبیسڈر ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بیرونی دشمن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. they use this word کہ دہشت گردی کے خلاف یہ equipped ہیں اور ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. وغیرہ میں یوز کریں آپ ان کو. جب تک آپ کی گورنمنٹ اس وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ایلائی ہے تو آپ کے لیے مشترکہ ایک وہ مشن بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کے اپنے ٹول, آپ کو جو وہ ٹولز دے رہے ہیں. ایئر فورس از این ایجنسی. ایئر فورس یہ ڈیسیژن نہیں لیتی کہ کس کے خلاف یہ استعمال کرنا ہے, کس کے خلاف نہیں. یہ اگر ایئر فورس ریبوٹ جو بھی وہ کہا جائے گا وہ اٹ از ناٹ دا اسٹیٹ آرگنس. اب ریل بھی کسی کے انڈر ہے, اٹ از ناٹ اے روبوٹ. مطلب یہ ڈیفینس سروسز جو ہیں یہ بھی انڈر کسی کا یہ ڈیسیژن آف دا سیویلین جو آف دا سٹنگ گورنمنٹ. آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. انڈیا یہ کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب امریکہ سے جو معاہدے اس کے ہو رہے ہیں وہ صرف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ہو رہے ہیں. مطلب ان کے اب وہ زیادہ پیسے جو خرچ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ ٹیکنالوجی F-16 اور F-18 اور سب میرینز اور ان چیزوں پہ وہ نہیں جا رہے. پاکستان میں ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی, کیونکہ انرجی کے کرائسس چل رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی رادر دین اتنا ہیفٹی اماؤنٹ جو ہیں وہ خرچ کریں اس ٹیکنالوجی کو, تاکہ انرجی کی ہماری ڈیمانڈز کو میٹ کیا جا سکے؟ صحیح ہے. انرجی کی شارٹیج کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے, اور یہ سارا اکنامک ڈپریشن جو ہے اسی وجہ سے ہے. بے روزگاری پھیل رہی ہے. تو جس طرح سے انڈیا نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ G20 کی میٹنگ تھی ٹورنٹو میں, وہاں پہ انہوں نے پھر منموہن سنگھ صاحب نے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کیا. ان سے بھی کر لیا, ان سے بھی کر لیا ہے. اور ہمیں جب چائنا سے ہو رہا ہے اس کے لیے جبکہ ہم چائنا سے کر رہے ہیں آبجیکشن ہو رہا ہے, حالانکہ یہ 2004 کا جس وقت کہ وہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر نہیں بنا تھا چائنا. تو چائنا ہیز ٹیکن اے فرم اسٹینڈ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر ملک سے جہاں سے ہمیں یہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی مل سکتی ہے ہم حاصل کریں. اور وی شوڈ ناٹ اباؤٹ اینی باڈیز آبجیکشن. ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو عوام ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کریں. اور ہم یہ جو کیونکہ تو ہمیشہ ہمارے ہر ایک کام روڑے اٹکانے ہیں, یہ تو ایک کریکٹر کوالٹی ہے ان کی. ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے. امریکہ کو گورنر صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, آپ کا دشمن جو ہے وہ دہشت گردی ہے. نہیں جی, دہشت گردی ہمارا دشمن کہاں ہے؟ ہم بہت دہشت گردی کا شکار ہوئے ہوئے. بالکل. ڈرون ٹیکنالوجی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمیں دے. ڈو یو تھنک ہمارے لیے یوزفل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے راؤ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ڈرون تیارے ہوں, ہمیں ٹیکنالوجی وہ یہ دیتا ہے, ہم کہیں پہ دہشت گرد دیکھتے ہیں, ہم ان کے اوپر اگر سپوز ان کے تباہ کرتے ہیں ان کے ٹھکانوں کو یا ان کو یوز کرتے ہیں ان کے خلاف, تو اتنی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی جتنی ریزنٹمنٹ کب ہو رہی ہے کہ باہر سے امریکنز ان کو بھیج کے ان لوگوں کو مروا رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس لاجیکل تھنگس کہ جی آپ ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی دے دیں؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ کوئی چانسز ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو ٹرانسفر کی جائے گی امریکہ سے؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو کوئی نہیں ہے کہ امریکہ وہ دے گا. آپ ضرور ان سے ڈرون ٹیکنالوجی مانگتے ہیں تاکہ آپ کی گورنمنٹ کی فیس سیونگ ہو کہ جو دہشت گرد آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے
اگر آپ کے ملک میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایریل ایکشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو گراؤنڈ فلور. امریکنز تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ لاسز اپنے کم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تاکہ گراؤنڈ سولجر ٹو سولجر انگیجمنٹ نہ ہو, ان کے ہیومن لاسز کم ہوں, وہ اس چیز کے ڈرون اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب جہاں تک آپ کے اس کا تعلق ہے, دیکھیے آپ نے اس پروگرام میں بہت زیادہ سوال اٹھا دیے کہ عوام غریب ہیں. میرے سوالات نہیں ہیں, یہ ہر عوام کے دماغ میں یہ سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. ڈیفینس ٹیکس کے ساتھ کی جماعت اسلامی کے چیف نے یہ کہا ہے کہ F-16 طیاروں کے بارے میں کہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی طیاروں سے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ سوالات لوگوں کے دماغ میں جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور جواب ملنا چاہیے اس کو. اینڈ آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن ٹو گیو دا آنسر. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ایئر فورس کے ذمہ جب ایک اکوپمنٹ کی سلیکشن ہوگی تو وہ کہیں گے ہمیں فلاں چیز چاہیے. اب گورنمنٹ افورڈ کر سکے یا نہ کر سکے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یا تو اس کی ضرورت کو ڈیفیوز کر دے, موقع نہ آنے دے کہ جہاں وہ ویپن کی ضرورت پڑے. اگر آپ کی فورن پالیسی ہے کہ آپ نے ہر ملک کے ساتھ پنگا کرنا ہے اور ہر ایک کے ساتھ حالت جنگ میں رہنا ہے, تو پھر آپ کو بھی اپنے ڈیفینسز تیار کرنے پڑیں گے. پھر یہ عوام کی چوائس کرنی پڑے گی کہ روٹی چاہیے یا آپ کو ویپن چاہیے. ہمارے جیسے ملک اب آپ کو چاہیے کہ ایسے ایفرٹ کریں کہ آپ اگلے کئی سال جنگ نہ ہونے دیں, ایسے حالات کریں کہ آپ پہ جنگ کا الزام بھی نہ لگے. پھر آپ اپنی اکانومی کی ترقی کے بغیر تو یہ F-16 کیا آپ F-35 لیں وہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ, وہ بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہوگا, بیکاز بیسک چیز تو آپ کی اکانومی ہے. ان چیزوں کے اور بہتر فائدے ہو سکتے ہیں. ہم نے آج تک جتنے ڈیفنس پیکٹ کیے ان سے سول میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ اگر $1.5 بلین کی یہ ڈیل کر رہے ہیں تو ان سے کہیں جی $500 ملین آپ ہمارے سول سیکٹر میں بھی خرچ کریں, چاہے وہ اسپتال میں کریں, چاہے اس سے پہلے کچھ اور ملکوں نے ایسا کیا ہے. چائنا کے ایک اس کا میں چشمدید گواہ ہوں, ہم بھی اس میں تھرڈ پارٹنر تھے. انہوں نے برٹش کمپنی سے کہا کہ جی آپ اور کچھ نہیں تو واشنگ مشین کی فیکٹری لگا لیں. ان کا کچھ $400-500 ملین کا ٹوٹل پیکج تھا, ہمارے تو بلینز آف ڈالرز کی ہوتی ہے. بٹ صاحب بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سویلین کو بھی کچھ تھوڑا سا فائدہ پہنچایا جائے. میں نے کہا میں تو نہیں مانگوں گی, اس نے مجھے کئی بار ٹارچر کیا, مارا پیٹا. کیا بلین کو فائدہ ہوا, $1.5 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ سپوز ان کیس ہمیں کچھ انرجی کے لیے کچھ پلانٹس وغیرہ دے دیں جس سے سویلین کو فائدہ ہو, تو یہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی تھی؟ بہت اچھی چیز ہے. جیسے چائنا جو ہے وہ ایز اے پروجیکٹ آپ کو پیسے نہیں دیتے. چائنا والے جو ہیں وہ پروجیکٹ لگا کے دیتے ہیں, اور انرجی سیکٹر میں آپ دیکھیں آپ وہ مدد کر رہے ہیں. آپ کی چشمہ براج جو ہے اس کا ہم بالکل کر رہے ہیں. راؤ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پرائرٹی ہماری کیا ہے؟ اسلحہ خریدنا ہے, روٹی ہے, انرجی ہے, ڈیمز ہیں, غربت ہے, کیا ہماری پرائرٹی ہے؟ آپ ہماری ہر وہ چیز ہونی چاہیے جس سے ہمارا سروائیول گارنٹی ہو, دوسری چیز افورڈیبلی ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس میں گرو کر سکیں. اگر آپ ایک سیکٹر کو پروموٹ کر کے باقی سب کو نگلیکٹ کریں گے تو یو ول اچیو نتھنگ. آپ سے ختم ہو رہا ہے وقت. پرائرٹی ہماری کیا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ آرمز خریدنا ہے, روٹی ہے, غربت ہے, ڈیمز ہیں, انرجی ہے, کیا اس وقت پرائرٹی یہ ہے کہ عوام ہماری بھوکی ننگی ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, بے روزگاری ہے, صنعتیں ساری بند ہیں. تو ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, اور جو پیسہ ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں لگا رہے ہیں, معقول کاموں میں لگا رہے ہیں, اس کو عوام کی بہتری کے لیے خرچ کریں. آپ دیکھیں روزانہ آپ پڑھتے ہیں ہر دوسرے دن 3 بچے ماں نے خودکشی کر لی, کسی 3 بچوں نے اپنی ماں نے زہر دے لیا اپنے آپ کو. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میڈیا کے ذریعے باہر آتی ہیں, لیکن ایسے سینکڑوں کیسز روزانہ پاکستان میں ہو رہے ہوں گے جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہے. اگر گاؤں میں کوئی خودکشی کر رہا ہے, گاؤں میں کوئی زہر کھا کے مر رہا ہے, تو وہ میڈیا کی وہاں تک نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے آج بحث کے اندر سنا کہ قوم کو جو خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ F-16 جو ہے ہمیں مل گئے ہیں, قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ کیا یہ F-16 ملنے کے بعد یہ ڈرون طیارے جو ان کے حملے سویلین کے اوپر ہو رہے ہیں اور روزانہ ان سے سویلین بچے اور عورتیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ, کیا یہ چیز بند ہو جائے گی؟ اور جس طرح آج میرے دونوں یہاں پہ ایکسپرٹ جو تھے انہوں نے یہ کہا
کہ زیادہ اچھا ہے کہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا جائے، غربت کو بھی ایڈریس کیا جائے اور ساتھ ساتھ اسلحہ کو بھی خریدا جائے، جبھی ہمارے مسائل جو ہیں حل ہو سکیں گے۔ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تو ہماری مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی